سر یہ جس طرح سے آپ نے بھی بات چیت فرمائی کہ تبلیغ جو ہے وہ عبادات کے ساتھ اخلاق میں بھی ہونی چاہیے. سر یہ اخلاص ہے ایک شخص میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرتا ہے تو نیچرلی وہ ایک باطنی جہت ہے انسان کو اندر اپنے ایک احساس کی صورت اخلاص تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ شیطان کا بس بھی نہیں چلتا مخلص آدمی پہ. اللہ عباد اللہ المخلصین، تم نہیں بہکا پاؤ گے ایسے شخص کو جو مخلص ہو. اب سر اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح جڑ پکڑ گیا ہے طمع، لالچ، ہرس، ہوس پورے معاشرے میں، اگر کوئی شخص اس طرح کے معاشرے میں مخلص ہو جائے تو اس کو وہ ایک شخص معاشرے پہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے. ہاں یہ بہت خوبصورت سوال ہے. یعنی کہ سوال کا اگر خلاصہ میں ایک ون لائنر بنانا چاہوں تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ باہر تو طمع ہے، لالچ ہے، تو اگر میں اکیلا مخلص ہو جاؤں تو اس سے باہر امپیکٹ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ باہر کے سوسائٹی میں جو چیز امپیکٹ ڈالتی ہے نا وہ سمے اخلاص ہی ہے. لالچ کی دنیا میں آپ لالچ کا لباس پہن کر نہیں کچھ کر سکتے. یعنی کہ آپ جب تک وہ ایک ڈفرینٹ سپیشیز کے طور پر نہیں آئیں گے نا سوسائٹی میں، وہاں پہ نہیں آپ چینج لا سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے غیر گزرے معاشرے میں بھی، مطلب کہ تاریخ میں بھی آپ دیکھیں نا، تاریخ میں تو ایسے ہی نا کردار، زیادہ تر تو کردار ایسے ہی تھے نا، چھینا چھپٹی والے، اور جنگ و جدل ہے، اور خون ہے، اور قبضے ہیں، اور بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا رہے ہیں اور اپنے والدین کی آنکھیں نکلوا رہے ہیں اپنے تخت کے لیے. آپ دیکھیں پوری تاریخ ایسی. تو تاریخ سے لے کر حال تک جب تک کوئی بے لوث ہی نہ ہوتا قابل ذکر نہیں ہوتا، یاد رکھیں. یعنی کہ بات یہ ہے کہ بے لوث شخص جو ہے وہی اس وشس سرکل سے نکلنے کی قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ مطلب کہ اگر باہر اندھیرا ہے نا، لالچ ہے، طمع ہے، حسد ہے، دنگا فساد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر اندھیرا ہو تو مجھے اپنے گھر کا چراغ زیادہ روشن رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ باہر کے اندھیروں کو دیکھ کر آپ اپنے چراغ کی زیادہ حفاظت کیا کریں. یہ نہیں کہ چونکہ سب لوگ اندھیرے میں ہیں تو مجھے روشنی کی کیا ضرورت ہے. اس وقت جب باہر اندھیرا ہو تو آپ کو روشنی کی زیادہ ضرورت ہے. سر یہ جو ایک آدمی جو ایک مخلص آدمی ہے وہ اس کو تو تنہائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کے پاس تو ایسی قوت ہونی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں. تو یہ جو قوت ہے، ایمانی قوت جو اخلاص کی اس کے پاس آئے کہ وہ معاشرے کے ساتھ مقابل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کرے. اصل میں کیسے ہم اخلاص جو ہے نا، اخلاص انسان کو تنہا نہیں کرتا، اخلاص انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. اور بے نیازی قوت ہوتی ہے اصل میں. بے نیازی قوت. ہاں بے نیازی قوت ہے. جب آپ کو کسی چیز سے لالچ نہ رہے، بعض جو سسٹم ہے، سسٹم جو مٹھائیاں چاکلیٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، جب آپ کو اس کی کوئی طلب نہ رہے گی نا، اس سے بے نیاز ہو جائیں گے تو آپ کے اندر قوت آ جائے گی، بے نیازی قوت کا. ہاں اور آپ بے خوف بھی ہو جائیں گے. کیونکہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی مفاد جو فرسٹریٹ نہ ہو جائے. تو آپ کا تو ذاتی مفاد ہے ہی نہیں. اخلاص بائی ڈیفینیشن، اخلاص کی ڈیفینیشن پہلے سن لیں. اخلاص جو ہے اپنے مزاج اور مفاد کی نفی کا نام ہے. مزاج اور مفاد یعنی کہ مفاد تو ہو گیا نا، ٹینجیبل بھی ہو گیا نا. اور مزاج یہ ہے کہ کام میری مرضی کا ہونا چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں. ہاں مفاد بھی نکالیں، مزاج بھی نکالیں. اور پھر آپ دیکھیں آپ کا جھگڑا کسی کے ساتھ ہوگا ہی نہیں. کہتے ہیں نا کہ گھوڑے پر سواری کرنے پر جھگڑا ہوتا ہے، گھوڑے کو پانی پلانے پر جھگڑا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. یہ روم بہت ویکنٹ ہے اخلاص والے بندوں کے لیے نا. خدمت کے لیے کمپٹیشن، کھلا کمپٹیشن ہے، کوئی ٹف کمپٹیشن ہے. یہاں بہت خال لوگ ہیں. اور اخلاص والا بندہ ہی اصل میں خدمت کر سکتا ہے. یاد رکھیں اخلاص والا بندہ ہی محبت کر سکتا ہے. تو یہ دو کام ہمیں چاہیے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، خدمت اور محبت. اور یہ دونوں کام کے لیے جو پوری کوالیفیکیشن ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص اصل میں نا ایک
خوشبو کا نام ہے. جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, لیکن اس خوشبو کو کوئی خوشبودار بندہ پہچانے گا. یعنی کہ اس خوشبو کی گاہک آپ, وہ سبزی منڈی نہیں ہوگی, وہ خوشبو جو ہے وہ کسی عطار کی دکان پر اس کو مول لگے گا. سر اگر ہم اس گفتگو کو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائیں تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کے اندر بہت ہی ایک خال لوگ جو ایمان لے کر آئے, اور پھر بڑی مصائب سے, اسپیشلی جو شیب ابی طالب کا وقت ہے, وہ ایک بہت بڑی مشکلات سے گزرتے ہوئے لوگ ہمیں محسوس ہوتے ہیں, جو اکیلے رہ گئے وہاں پہ, اور مال بھی چھین لیے گئے اور پراپرٹیز بھی ضبط ہو گئیں, اور اس کے بعد نکال بھی دیے گئے, وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ روانہ ہو گئے. سر یہ جو ایثار ہے اور اخلاص, ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا ایثار نہیں نہ ہو سکتا. یعنی کہ بائی ڈیفینیشن ایثار کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کو کچھ چیز دوں جب مجھے بھی ضرورت ہے. اور ویسے ڈونیٹ کر دینا ایثار نہیں, ویسے وہ خدمت ہے. خدمت ہے, محبت ہے, خیر سگالی ہے کہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں, میں نے ایک آپ کو دے دیا.